پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں جاری۔ فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سرحدی امن، دہشت گردی کی روک تھام اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر تفصیلی غور۔ افغان طالبان کا وفد نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں موجود۔ پاکستانی وفد میں دفتر خارجہ اور سیکیورٹی حکام بھی شامل۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں قائم جنگ بندی کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی، جسے خطے میں استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ استنبول میں افغان طالبان سے بات چیت کے نتائج آج شام نہیں تو کل تک آ جائیں گے۔ طالبان کی شرائط ہمیں سمجھ آئیں تو معاہدہ ترتیب دیا جائے گا، اگر معاملات طے نہیں پاتے تو ہماری افغانستان سے کھلی جنگ ہے۔ پاک افغان سرحد پر 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قطر معاہدے کی 80% پاسداری ہو رہی ہے۔ بھارت پراکسی جنگ افغانیوں کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ اور اسلام آباد کو جدید کیش لیس ماڈل شہر بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل عبور۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر میں کیش لیس نظام کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں شہریوں کو سہولیات کے لیے احسن اقدام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس اور مثالی شہر بنانا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے۔ ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصر قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات میں دو طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کی امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ ہر قسم کی اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ آزاد کشمیر حکومت سے متعلق سیاسی حکمت عملی طے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں PP آزاد کشمیر کی پوری قیادت کی شرکت۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اہم فیصلے۔ سردار یعقوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، ٹیکس پالیسی یونٹ فعال۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ڈاکٹر نجیب احمد میمن نئے ٹیکس پالیسی آفس کے پہلے DG تعینات۔ نجیب میمن کو 2 سال کے کانٹریکٹ اور اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل پر ذمہ داریاں دی گئیں۔ نیا ادارہ ٹیکس پالیسی محصولات کی پیش گوئی اور تحقیقی تجزیہ کرے گا، جبکہ FBR سے ٹیکس وصولی اور انتظامی معاملات سنبھالے گا۔ IMF کا تکنیکی مشن نومبر کے پہلے ہفتے پاکستان آئے گا اور اس آفس کو فعال بنانے میں معاونت کا جائزہ لے گا۔ کراچی میں SIU کی زیر حراست تشدد سے ہلاک نوجوان کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ عرفان کے جسم پر چوٹوں کے نشانات پائے گئے۔ موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ ایڈیشنل IG کراچی کا نوٹس، SSP کورنگی انکوائری افسر مقرر۔ عرفان کی تدفین اس کے آبائی شہر بہاولپور میں کی جائے گی۔ مقتول عرفان بہاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا تھا۔ SIU نے 4 روز تک حراست میں رکھا۔ بیچارہ معصوم لڑکا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا۔ یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس بار یہ اس کو جو مارا گیا یہ غلط مارا گیا ہے، ناجائز مارا گیا ہے۔ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو۔ آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط۔
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जेर हिरासत नौजवान की तशद्दुद से हलाकत, नौजवान की तशद्दुद से मौत पर शहरियों का इजहार मुज़म्मत। कहा, पुलिस गर्दी नई नहीं है, कराची में ऐसे वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। सिर्फ अफसरान को मुअत्तल नहीं किया जाए बल्कि वाक़े में मुलव्विस पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जेर हिरासत तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का वाक़या, पुलिस ने लवाहिकीन के बजाय सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल खता के इल्ज़ाम के तहत सदर थाने में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक पुलिस पार्टी ने इरफान और उसके साथियों को मुश्तबा जानकर हिरासत में लिया। इंटेरोगेशन के दौरान इरफान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पुलिस एहलकारों ने नौइयत को संजीदा नहीं लिया। मुकदमे में से 2 ASI और 4 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया। मुकदमे से मुअत्तल शुदा ASI अब्दुल वाहिद का नाम भी निकाल दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सर पर गोली लगने से खातून चल बसी। गोली डकैती मुज़ाहमत पर नहीं, टिकटॉक बनाते वक्त लगी। गुलिस्तान जौहर पुलिस का अहम इंकशाफ, खातून के शौहर को घर से हिरासत में ले लिया गया।